أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. صدق اللہ العظیم. سورہ یونس آیت نمبر 22 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر. اللہ وہ ہستی ہے جو تمہیں خشکی کے اندر اور سمندر کے اندر جو ہے سفر کے مواقع فراہم فرماتا ہے. حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، جہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو. وجرین بہم ريح طیبہ، اور بادیں موافق چل رہی ہوتی ہے. وفرحوا بها، تم خوش خوش اپنے سفر میں جا رہے ہوتے ہو. جاءتها ريح عاصف، یکایک جو ہے باد مخالف کا زور ہوتا ہے. وجاءهم الموج من كل مکان، اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے آ رہے ہوتے ہیں. وظنوا انهم احيط بهم، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ اب وہ موجوں کے تھپیڑوں میں پھنس گئے ہیں، ان کا محاصرہ کر لیا گیا ہے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے کہ اب اے اللہ، اب تیرے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی ہمارا بت لات منات عزا یا کوئی انسان جو بڑے بڑے درباروں میں دفن ہیں، بڑے بڑے آستانوں میں دفن ہیں. یا اللہ، اب کوئی ہمیں اس موج کے تھپیڑوں سے نہیں بچا سکتا. وہ کہتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور کہتے ہیں لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. اے اللہ، اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں. فلما انجاہم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق، جب اللہ انہیں اس پریشانی سے نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ زمین میں ناحق بغاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو فلاں بت نے بچا لیا، فلاں آستانے پر گئے تھے فلاں نے بچا لیا، فلاں بزرگ کے مزار پر گئے تھے اس نے بچا لیا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری یہ بغاوت تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف. متاع الحیات الدنیا، دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے، اس میں عیش کر دو. پھر ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا عمل کرتے ہیں. ان دو آیات میں جو ہے قریش مکہ کو اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ جو ہے کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا ٹھہراتے ہیں، انہیں اللہ وارننگ دے رہا ہے کہ مصیبت میں تو تم ہمیں پکارتے ہو، جب ہم تمہاری مصیبت کو ٹال دیتے ہیں تو پھر تم کہتے ہو کہ فلاں بزرگ نے بچا لیا، فلاں بت نے بچا لیا. یہ کیسا تمہارا طرز ہے؟ اسی بارے میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے مکہ کو چھوڑ کر جو ہے روانہ ہو گیا اور ایک کشتی میں سوار ہو. کشتی جو ہے چلتے چلتے جو ہے سمندر کی موجوں میں پھنس گئی. جو لوگ کشتی میں موجود تھے انہیں کہا کہ اب صرف ایک اللہ کو پکارو، جہاں ہمیں ہمارے بت کوئی کام نہیں آ سکتے، ایک اللہ کو پکارو، اللہ ہی تمہیں بچانے والا ہے. اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ کو پکارو، اسی کی پرستش کرو، اسی کی غلامی اختیار کرو، اسی کی اطاعت اختیار کرو. پھر دل میں اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ، اگر تو نے مجھے اس پریشانی سے بچا لیا تو میں سیدھا جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا. اللہ نے بچایا اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک آ کر بیعت کی اور اسلام کو قبول کر لیا. یہ ہے جو ہے ایمان کی چمک جو انسان کے اندر جو ہے موجود ہوتی ہے. جب وہ جو ہے چمک جو ہے بیدار ہو جاتی ہے تو اللہ انسان کو جو ہے ہدایت سے سرفراز فرما دیتا ہے.
اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خالصتاً اپنی پرستش، اپنی بندگی اور اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔